ایک صاحب ڈاکٹر صاحب تھے اور ابھی بھی ہیں، بہرحال میرے بھائیوں میرے بزرگوں، انہوں نے بہت ساری باتیں کہیں، موقع نہیں ہے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، امت کو گمراہی کا راستہ کیسے دکھاتے ہیں لوگ، یہ جرات نہیں کرتے، یہ کام علماء کا ہے، علماء کے حوالے کر دیتے تو الحمدللہ آپ بھی جہالت سے بچتے، گناہ سے بچتے اور امت کو بھی مسگائیڈ نہیں کرتے۔ لیکن افسوس میڈیا پر آدمی کھڑے ہو کر کے بات کرتا ہے، جس کا پتہ ہے وہ بھی بولتا ہے، جس کو نہیں پتا اس کا بھی بولتا ہے، ساری باتیں بولتا ہے، ظاہر ہے کہ اس کے اندر ہر طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سے پوچھا گیا، میں کرسچن ہوں، سوال کرنے والا ایک نوجوان کرسچن، اس نے کہا میں عیسائی ہوں، میں سب مانتا ہوں، قرآن کو سچا مانتا ہوں، اللہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا نبی اور بندہ مانتا ہوں، اللہ نہیں مانتا، ثالث و ثلاثہ نہیں مانتا، ٹرینٹی کو نہیں مانتا، میں سب کچھ ویسے ہی مانتا ہوں جیسے آپ کہتے ہیں، لیکن میں ایک چیز کو صرف نہیں مانتا ہوں، اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروفٹ نہیں مانتا تو کیا میرے جنت میں جانے کے چانسز ہیں؟ اور اس سلسلے میں وہ آیت کی طرف اس نے اشارہ کیا جس میں چند باتیں بیان کی گئی ہیں، ساری باتیں نہیں بیان کی گئی ہیں، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون کہا گیا ہے کہ ایسے لوگوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ اشارہ کرتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ میں سب کچھ مانتا ہوں لیکن میں یہ نہیں مانتا، صرف یہ نہیں مانتا کہ محمد اللہ کے پروفٹ۔ کیا جنت میں جانے کے چانسز ہیں؟ کیا میں بھی اس میں آ سکوں گا کہ میں غم مجھے نہیں ہوگا اور مجھے کوئی خوف نہیں ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب کا جواب یہ دیا، ہاں ایک معمولی سا پرسنٹ تمہارے جنت میں جانے کے چانسز ہیں۔ مثال دے کر کے سمجھایا، مثال دیا، کہا ہاں بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر تم پروفٹ محمد کو نہیں مانتے ہو، بقیہ سب مانتے ہو، عیسیٰ کو اللہ نہیں مانتے، مریم کو اللہ نہیں مانتے، حضرت جبریل کو نہیں مانتے، اللہ سب ایسے ہی مانتے جو مسلمانوں کا عقیدہ، اگر ایک ہی مسئلہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پروفٹ نہیں مانتے اللہ تعالیٰ کا، تو بھی تمہیں 0.00001% جنت میں جانے کے چانسز ہیں۔ جیسے کوئی اگر دبئی کے ٹاور سے، برج خلیفہ سے اگر کوئی گر پڑے یا کود پڑے تو 1600 میٹر کی بلندی غالباً ہے، جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے، 1.5 کلومیٹر سے زیادہ، اگر 1600 میٹر کی بلندی سے کوئی گرتا ہے تو مطلب اصل تو یہی ہے کہ مر ہی جائے گا، چانس نہ کے برابر ہے کہ کوئی زندہ رہے گا، لیکن ہے ایک گناہ، ایک 0.01% ہے چانس کی زندہ بھی رہ جائے، بالکل ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو نہیں اگر لکھا ہوگا موت تو بچا لے گا، بچ جائے گا وہ آدمی، جیسے برج خلیفہ سے جمپ لینے والا زندہ رہ سکتا ہے، ایسے ہی جنت میں جانے کے چانسز اس آدمی کے ہیں جو پروفٹ محمد کو نہیں مانتا۔ استغفر اللہ۔ دلیل اللہ اکبر، اس سے بدتر جہالت کی آخری سطح، کہا اس لیے جنت میں جانے کے چانسز ہیں کیونکہ جنت کس کے لیے حرام ہے؟ دلیل دیا، کہا دلیل یہ ہے، اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف شرک کو نہیں بخشے گا اور شرک کے علاوہ گناہوں کو جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا، اور یہ پروفٹ محمد کو نہ ماننا شرک نہیں ہے، اللہ نے فرمایا کہ شرک کی وجہ سے انسان نہیں بخشا جائے گا اور یہ شرک نہیں کر رہا ہے، اس لیے جنت میں جانے کے چانسز ہیں۔ استغفر اللہ۔ عقیدے کی کوئی معلومات نہیں، جہالت کی آخری سطح، اور جہالت جہل مرکب، استغفر اللہ۔ دلیل دے دیا کہ صرف شرک کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ مغفرت نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، پروفٹ محمد کا نہ ماننا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی رسالت کا اقرار نہ کرنا، یہ شرک نہیں ہے، کفر ہے میرے بھائیوں۔ اتنا بھی سلیقہ نہیں ہے، اتنا بھی علم نہیں ہے عقیدے کا کہ کفر کسے کہتے ہیں، شرک کسے کہتے ہیں، اور لاکھوں آدمیوں کے سامنے میڈیا پر کھڑے ہو کر کے ٹی وی چینل کے اوپر دنیا کے سامنے کہہ دیا کہ تمہارے جنت پہ جانے کے 0.001% چانسز ہیں۔ استغفر اللہ۔ کیا ہے یہ؟ کیا ہے یہ؟ گمراہی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ نام کتنا بھی اونچا ہو، اونچا وہ ہے جو علم والا ہے، کیونکہ علم والوں کو اللہ نے بلندی عطا فرمائی ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، ان کا مقام ہے، اس لیے اللہ کے دین کے معاملے میں کسی کو خاطر میں نہیں لایا جا سکتا، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، ابن عباس نے کہا تھا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، میں تمہارے سامنے اللہ کے رسول کی بات پیش کر رہا ہوں، تم ابو بکر و عمر کا نام لیتے ہو، ڈر ہے کہ آسمان سے پتھروں کی بارش نہ ہو جائے، اس لیے کوئی خاطر میں کوئی یہ نہ کہے کہ توہین ہے، فلاں کی تذلیل ہے، فلاں کی بڑی خدمات ہیں، بڑی قربانیاں ہیں، بہت کام کیا، بہت سارے لوگ ان سے ہدایت پائے، اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ گمراہی جو پھیلی ہے نا لاکھوں لوگوں کے بیچ میں، اس کا کفارہ کیسے ہوگا، اس کی تلافی کیسے ہوگی، اس کا جواب پہلے ڈھونڈ کر کے لاؤ، اس کے بعد یہ باتیں کہنا کہ فلاں کی تنقیص ہوتی، فلاں کی توہین ہوتی ہے۔
میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ بات آپ نے سمجھ لی۔ ایسے انہی ڈاکٹر صاحب نے ایک دوسرے ڈاکٹر صاحب کو پڑوسی ملک سے بلایا، جب بڑی بڑی کانفرنسیں ہوتی تھیں ہفتے عشرے کی، اس نے بلا کر کے لا کر کے اور بڑے چرچے کیے ان کے، بہت پبلسٹی ہوئی ان کی، ان کو لوگوں نے مفسر قرآن بنا دیا۔ استغفر اللہ۔ آج بھی دنیا ان کی تقریروں کو یہاں وہاں سے شیئر کر کے اور مفسر دنیا کا بڑا سے بڑا مفسر ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ڈاکٹر آدمی ہے، میدان علم کا نہیں ہے، تو ڈاکٹری سے کوئی عالم نہیں ہو جاتا۔ ٹھیک ہے، کچھ اسٹڈی کر لیا ہوگا، پڑھ لیا ہوگا، کچھ نالج ہو گئی تاریخ کی، اس کی اس کی، اسے انکار نہیں ہے، لیکن اس سے علماء کی فہرست میں نہیں آ سکتے۔ اور مثال، دلیل آپ کو میں دیتا ہوں۔ ایک مثال میں نے کہا، اگر ہم سب کے عجائب جمع کریں گے تو گھنٹوں چلے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اسی شخص نے کہا تھا نا، اس ڈاکٹر نے، میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، لوگ جاننے والے جان جائیں گے، کیونکہ لوگ سوشل میڈیا پر تقریریں لوگوں کی سنتے رہتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر صاحب جو پڑوسی ملک سے بلایا گیا تھا، جس کو، اس آدمی کا عقیدہ سراسر تصوف کا عقیدہ، صوفیت کا عقیدہ، حلول کا عقیدہ۔ میرے بھائیوں، حلول کا عقیدہ، وحدت الوجود کا عقیدہ۔ آپ کو ایک مثال دوں میں آپ کو، قرآن کریم کی آیت ہے سورہ حدید کے اندر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ اللہ ہی اول ہے، اللہ ہی آخر ہے، اللہ ہی ظاہر ہے، اللہ ہی باطن ہے۔ چار نام اسماء حسنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے، ان چار ناموں کا تذکرہ اللہ نے فرمایا ہے۔ اول کا معنی حدیث کے اندر، اور آخر کا معنی، ظاہر کا معنی، باطن کا معنی موجود ہے صحیح بخاری وغیرہ کی روایت کے اندر، مسلم کی روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الاخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء۔ بیان کر دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کی کلام کی آیت کریمہ کی تفسیر صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ لیکن یہ مفسر صاحب، جو ڈاکٹر صاحب ہیں، ساری دنیا کے مفسر بنے پھر رہے ہیں، جن کو لوگوں نے بہت زیادہ اونچا اڑا دیا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب تھے تو ڈاکٹر صاحب کی اہمیت بھی زیادہ تھی، بلا لائے کہ چلو جیسے میں پاپولر ہوں، ان کو پاپولر کر دیا جائے۔ میرے بھائیوں، کیا کہا اس آیت کی الاول والآخر والظاہر والباطن، اگر ان چاروں کی تفسیر، اچھی تفسیر اور کوئی صحیح تفسیر ہو سکتی ہے تو تو تصوف کے چار سلسلوں کے ذریعے سے ہو سکتی ہے۔ الاول، الآخر، الظاہر، الباطن، یعنی چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی، چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ دنیا میں بدترین شرک، بدترین کفر ہے یہ حلول کا عقیدہ، تصوف کا عقیدہ۔ پوری دنیا کے اندر پھیلایا کہ نہیں پھیلایا؟ قرآن کے اندر تحریف کیا کہ نہیں کیا؟ قرآن کی منمانی تفسیر کیا کہ نہیں کیا؟ اس آدمی نے عالم نہیں ہے، یہ گمراہی کا راستہ اسی لیے ہوا کیونکہ یہ بردر ہے۔ کتنا بھی بڑا ڈاکٹر ہونے تو میرے بھائی، اس سے کوئی سروکار نہیں، علم دین اس کے پاس نہیں ہے تو اس کی حیثیت متعالم کی ہے، علم کا دعوے دار بنتا ہے، اپنے آپ کو عالم ثابت کرتا ہے، اپنے آپ کو عالم ظاہر کرتا ہے، اور ساری دنیا کے فیصلے کرتا پھرتا ہے۔ عربوں کے خلاف ایسی جنگیں ہوں گی، یہ ہوں گی، وہ ہوں گی۔ میرے بھائیوں، یہ ایران توران کی باتیں کرنے سے کوئی عالم نہیں ہو جاتا، یاد رکھنا اس بات کو۔